دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام اب میں کیا کروں لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے حسب معمول درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا اشعث بن قیس اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے نکلے تو انہیں ایک چھوٹے سے خیمے میں پایا۔ دونوں نے حاضر ہو کر آپ کو سلام پیش کیا اور کچھ دیر گفتگو کی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو ان دونوں حضرات نے عرض کی، ہم ملک کے شام سے آپ کے بھائی کے پاس سے آئے ہیں، یعنی ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ کون؟ کہا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو انہوں نے میرے لیے تحفہ بھی بھیجا ہوگا، میرا تحفہ مجھے پیش کرو۔ انہیں کہا حضور انہیں تو کوئی تحفہ نہیں بھیجا آپ کے لیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک سے ڈرو اور امانت ادا کرو، جو شخص بھی ان کے پاس سے آتا ہے وہ میرے لیے ان کا تحفہ لاتا ہے۔ تو وہ بولے آپ ہم پر تہمت نہ لگائیں، اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے تو ہم اپنے مال میں سے آپ کو ادا کیے دیتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے تمہارے مال کی کوئی حاجت نہیں، مجھے تو وہ تحفہ چاہیے جو انہوں نے تمہارے ہاتھ مجھے بھیجا ہے۔ انہوں نے عرض کی اللہ پاک کی قسم انہوں نے ہمیں کوئی چیز دے کر نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ انہوں نے فرمایا تم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتے تو آپ کو کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، لہٰذا جب تم ان کے پاس جاؤ تو میرا سلام کہنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہی تو وہ تحفہ ہے جس کا میں تم سے مطالبہ کر رہا تھا، اور ایک مسلمان کے لیے سلام سے افضل کون سا تحفہ ہو سکتا ہے؟ جو اچھی دعا ہے اللہ پاک کی طرف سے، برکت والی اور پاکیزہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہمیں ایک بہت ہی پیارا مدنی پھول سیکھنے کو ملا، وہ یہ کہ سلام افضل تحفہ ہے، بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم بھی سلام کو عام کریں۔ اور ایک چیز اور سیکھنے کو ملی، جب کوئی کسی کو سلام دے کر بھیجے وہ اس کی امانت ہوتی ہے۔ سلمان فارسی نے بھی کیا ارشاد فرمایا کہ امانت کو ادا کرو، ہے نا؟ تو اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں سلام وہاں پہنچاؤں گا تو گویا آپ کے پاس یہ امانت ہو گئی ہے، اب اسے آپ کو
پہنچانا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم بھی سلام کو عام کریں، گھر میں آتے جاتے، گلی میں، بازار میں، بس میں، ٹرین میں، ہر جگہ مسلمان بھائیوں کو سلام کا تحفہ پیش کرتے رہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی جو دور شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی موقع بموقع سلام بھجوایا کریں۔ سلام ہے کیا؟ سلام لفظی طور پر عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے امن اور سلامتی۔ السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو۔ اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اور آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اور مکمل سلام کے الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہوتے ہیں، یعنی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ سلام کرنا سنت اور اس کا جواب دینا واجب۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کا مزاج معلوم کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، دعوت قبول کرنا، اور چھینک پر اس کے الحمدللہ کہنے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ یہ مسلمان کے 5 حق ہیں دوسرے مسلمان کے لیے۔ اور سلام کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی پاک نے جواب سلام کے بعد ارشاد فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ اور پھر کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، ترمذی شریف کی یہ روایت جو ابھی ہم نے سنی، کیسی پیاری بات ہے کہ اللہ پاک کا ہم گناہ گاروں پر کیسا بڑا یہ احسان ہے کہ زبان کو ذرا سی حرکت دے کر چند الفاظ بولنے ہیں، اور السلام علیکم اس ذرا سے کام پر ہمیں 10 نیکیاں عطا ہوئیں۔ اگر تھوڑی اور کوشش کر لیں تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی، اور تھوڑی سی اور کوشش کر لیں تو انشاءاللہ یہ الفاظ ملاتے رہیں۔ السلام علیکم کہا 10، ورحمت اللہ ملایا 20، پورا کر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ یعنی صرف ذرا سی توجہ کی ضرورت ہے، انشاءاللہ الکریم نیکیوں میں 3 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ سلام کے فائدے کتنے ہیں؟ اگر سلام کو عام کیا جائے اس کے بے شمار فائدے ہیں، آئیے چند ہم بھی سن لیتے ہیں۔ محبت میں اضافہ ہوتا ہے سلام عام کرنے سے۔ کیسے؟ سلام ایک انمول نعمت ہے۔ اللہ پاک نے سلام میں ایسی کمال تاثیر رکھی ہے کہ سلام کرتے تو ہم زبان سے ہیں مگر اس کا اثر سیدھا دل پر ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس پر عمل کر کے تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے؟ آپس میں سلام کو عام کرو۔ اللہ اکبر۔ تو گویا
سلام محبت میں اضافے کا سبب ہے، اور گویا یہ عمل پھر جنت میں جانے کا سبب ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور سلام برکت کا بھی سبب ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، بیٹے جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو انہیں سلام کیا کرو، یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ آئیے سلام کرنے کا بہترین فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور ایسا یہ وظیفہ ہے، ایسا نسخہ ہے جس کی تقریباً ہم سب کو حاجت ہے۔ کیسے؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی اور مفلسی کی شکایت کی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کرو، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو۔ نبی پاک نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد یعنی مکمل سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور اس پر عمل کرنے لگے، جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو گھر والوں کو سلام کرتے اور پھر سورہ اخلاص پڑھ لیا کرتے۔ اس کی برکت سے ان پر ایسا کرم ہوا، اللہ پاک نے انہیں اتنا مال عطا کیا کہ وہ اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کرنے لگے۔ وہ ایسا مال میں برکت کا بہترین نسخہ تفسیر قرطبی کے حوالے سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ سلام کرنا یہ سنت ہے اور جواب دینا یہ واجب ہے، مگر یہ وہ سنت ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، ویسے دیکھا جائے تو احکام میں واجب کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، سنت کا اس سے نیچے، لیکن یہ وہ سنت ہے، یعنی سلام کرنا سنت اور جواب دینا یہ واجب ہے، مگر یہ وہ سنت ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو سلام کرتا ہے تو ان میں سے اللہ پاک کے نزدیک زیادہ محبوب یعنی پیارا وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ گرم جوشی سے ملاقات کرتا ہے۔ پھر جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ان میں 90 رحمتیں 90 سلام میں پہل کرنے والے کے لیے اور 10 ہاتھ ملانے والے کے لیے ہیں۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب سلام میں پہل کرنا یہ سنت ہے تو اس بنا پر یہ ثواب کا حقدار ہوا، اور پھر جب ہاتھ ملایا جائے تو دونوں ہاتھ صاف ہوں۔ ہاتھ میں ہمارے پین ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، رومال ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو درمیان میں علماء فرماتے کوئی چیز حائل نہ ہو اور اچھی طرح گرم جوشی سے ہاتھ ملایا جائے۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں، اور آج ہم سلام کی برکتیں اور فائدے سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب بھی کسی سے ملاقات ہو، سلام میں
پہل کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک کا زیادہ مقرب وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام میں پہل کسے کرنی چاہیے؟ فرمایا جو اللہ پاک کا قرب زیادہ رکھتا ہو۔ آئیے سلام کی سنتیں اور کچھ آداب بھی سیکھ لیتے ہیں۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے۔ مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے۔ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام سمجھتا ہوں۔ اسے ایک عام طور پر کوئی روٹین کا معاملہ نہ سمجھا جائے، اس کی برکت کتنی زیادہ ہے، دوبارہ سنتے ہیں۔ سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں دخل اندازی کرنا حرام سمجھتا ہوں۔ دن میں کتنی ہی بار آمنا سامنا ہو، کسی کمرے وغیرہ میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو ہر بار سلام کرنا ثواب کا کام ہے۔ بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام اور دوزخ الحرام کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ یاد رکھیے گا بلا وجہ اپنے انداز سے سلام کے الفاظ نہیں بڑھانے چاہیے۔ جو حدیث میں سکھایا گیا ہے وہیں تک الفاظ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ اچھا، سلام کو عام کیسے کریں؟ جب بھی کسی سے ملاقات ہو سب سے پہلے سلام کریں، چاہے آپ اسے جانتے ہوں یا نہیں۔ جب گھر سے باہر جائیں یا گھر واپس آئیں تو سلام کریں، اس میں گھر میں برکت آتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کو سلام کریں اور انہیں بھی سلام کرنا سکھائیں۔ جب بھی کسی مجلس میں داخل ہوں یا وہاں سے اٹھیں تو سلام کریں۔ ہمیں سلام کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ مثلا جب آفس جائیں، بازار جائیں، مسجد جائیں تو سلام کریں۔ آج کے دور میں ہم سلام کے اس اہم شعار کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ جیسے الفاظ عام ہو گئے ہیں، جبکہ سلام ہمارا دینی شعار ہے۔ ہمیں اپنے دینی شعار کو زندہ رکھنا ہے اور سلام کو عام کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں تکبر، حسد، کینہ اور دشمنی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور ابھی ہم نے سنا کہ سلام جس کو کر رہا ہوں اس کی عزت، اس کی جان، اس کی مال سب میری حفاظت میں ہے۔ تو جس سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ سب کچھ میری حفاظت میں بھلا اس کی غیبت کیسے کر سکتا ہوں، اس سے تکبر کیسے کر سکتا ہوں، اس سے حسد اور کینہ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یہ سلام کی برکت ہے کہ سینہ مسلمان کے کینے سے پاک ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں تکبر، حسد، کینہ اور دشمنی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم سلام کو عام کریں تو یہ سب برائیاں ختم ہو سکتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں امن، محبت اور بھائی چارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر سلام کو عام کرنے کا عہد کریں اور اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پروگرام اب میں کیا کروں کا اختتام
انہی الفاظ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔